بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی آپ کے لیے لایا ہوں ایک نیا سلسلہ، شریعت کے رنگ علماء کے سنگ، یعنی اس پروگرام میں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے اس موضوع پر جو دینی اموار پر مشتمل ہیں، یعنی روحانیت کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے جسمانی مسائل کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں، دنیاوی مسائل کے لیے علماء کرام میں آپ کے ساتھ ہوں، یعنی آپ کی زندگی کے وہ معاملات کہ جس نے آپ کو پریشان کیے رکھا ہے، ایک ایسا انتشار کہ جو ہمیں بے چین کیے رکھتا ہے۔ اب جس طرح ہم روحانیت کے پیچیدہ معاملات پہ گفتگو کرتے ہیں، بالکل اسی ترتیب اور طریقے کے ساتھ ہم احکام شریعت پر اور ان باریکی معاملات پر گفتگو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وہ باریکیاں کیا ہیں کہ جس سے آپ کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں، وہ باریکیاں کیا ہیں کہ جس سے آپ اپنے کامل نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، وہ باریکیاں کیا ہیں جو آپ ریاضت کرتے وقت ان کا خیال اگر نہ رکھا جائے تو آپ کی ریاضت بیکار ہو جاتی ہے۔ وہ دنیاوی معاملات میں وہ کون سے معاملات ہیں ایسے، شریعت کے معاملے میں وہ کون سے معاملات ہیں ایسے کہ جو آج تک آپ لوگ کامیاب نہیں ہوئے ہیں؟ 40 دن کے چلے کر لیے، 1 سال کے چلے کر لیے، ساری زندگی چلے کرتے آئے ہیں، اور پھر جب آنکھ کھلی تو وہیں کھڑے ہوئے کولو کے بیل کی طرح۔ طریقت پہ چلنے کے لیے شریعت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ جو لوگ شریعت کو چھوڑ کر طریقت کا راستہ اپناتے ہیں وہ ایک وقت گمراہ ہو جاتے ہیں، اور جو شریعت کے ساتھ شریعت کی رسی کو، علماء کرام کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی حال میں گمراہ نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت، احکام شریعت، طریقت پہ چلنے کے لیے، روحانیت کے راستے کو اختیار کرنے کے لیے آپ کو سننا پڑے گی علماء کرام کی باتیں، آپ کو سننا پڑیں گے وہ احکام جو قرآن کی روشنی میں بیان کیے جائیں گے، آپ کو سننا پڑیں گے کہ جس کو سنانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سرکار دو عالم، محسن انسانیت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ لیکن ہائے افسوس کہ ہم روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے ایک ایسے راستے کو ترک کرا، اور یہ کہہ کے ترک کرا ہم تو 24 گھنٹے عبادت میں ہیں، ہم تو ریاضت میں ہیں، ہم تو اتنا چلا کرتے ہیں، ہم تو اتنا پڑھتے ہیں، ہم تو ان کی اتباع کرتے ہیں، ہم تو ان کے پیروکار ہیں۔ فرض کی ادائیگی چھوڑ کر ہم نوافل کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تو کیا وہ نوافل ہمارے لیے ثابت مند ہوں گے؟ ہم بتائیں گے آپ کو انہی علماؤں کی ساتھ قرآن اور سنت کی روشنی میں کہ آپ
روحانیت کی دنیا میں کس طرح کامل و مکمل ہو سکتے ہیں، آپ دنیاوی زندگی میں کس طرح کامل ہو سکتے ہیں اگر آپ کا روحانیت کا تعلق نہ بھی ہو، اگر آپ روحانیت کے مسافر نہ بھی ہوں، لیکن اگر آپ اس دنیا میں ہیں اور آپ نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، تب بھی آپ کو اس راستے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے، آپ کی جان کا حصہ ہے، آپ کی آنے والی نسلوں کا حصہ ہے۔ ہم دنیا کے چکر میں، دنیاوی تعلیمات کے چکر میں ہم اپنی نسلوں کو اس علم سے دور رکھتے ہیں کہ جس علم کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا میں بھیجا۔ کیا ابھی تک ہم اندھیرے میں ہیں؟ تو کون ہے جو ہمیں اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے آئے گا؟ لیکن راستہ آپ نے چننا ہے۔ کیا آپ میرے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا آپ میرے ساتھ اس شریعت کے روحانی سفر میں میرے مسافر ہیں؟ اگر ہیں تو یقیناً آپ ان کامیاب لوگوں میں سے ہیں کہ جس پہ اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا۔ یہاں تک کہ ہمارے بزرگوں کے یہ طریقے کار ہیں کہ اگر کوئی مرید ہونے ہماری شیخ کی بارگاہ میں آتا تو شیخ سب سے پہلے اس کو شریعت کا علم سیکھنے کا حکم دیتے کہ تم اپنی پہلی درس گاہ کو مکمل کرو، اس کے بعد طریقت کے مسند پہ قدم رکھنا، ورنہ تم فساد برپا کرو گے۔ لیکن ہائے افسوس آج کے دور میں اس تعلیمات سے ہم سب غافل ہیں۔ ہائے صدا افسوس کہ ہم فرض کو چھوڑ کے نوافل کے پیچھے چل دیے۔ ہائے افسوس کہ ہم شریعت کو چھوڑ کے طریقت میں رستے پہ چلے گئے۔ ہائے افسوس کہ ہم اس علماء کرام کو چھوڑ کر ایسوں کے رستوں پہ چلے گئے کہ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء کرام بنی اسرائیل کے نبیوں کے مترادف ہوں گے۔ لیکن وہ علماء کرام کون ہیں کہ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اپنے کلمات کے ذریعے ان نعمتوں سے نوازا کہ ان امتیوں کا سر فخر سے بلند ہو گیا، وہ اس امت پہ ہونے پہ رش کرنے لگے۔ وہ علماء کرام کہ جن کے دلوں میں دنیا کے حرص، لالچ، تکبر ذرہ برابر بھی نہ ہو۔ یعنی ہمارے اپنے اندر کیا ہے، اور یہاں تک کہ اگر آپ بزرگان دین کی سوانح حیات اٹھا کر پڑھتے ہیں، آپ فخر محسوس کرتے ہیں قادری ہونے پر، آپ فخر محسوس کرتے ہیں سہروردی ہونے پر، آپ فخر کرتے ہیں نقشبندی ہونے پر، آپ فخر کرتے ہیں ابو العلائی ہونے پر، آپ جن بزرگوں پہ فخر کرتے ہیں، آپ ان بزرگوں کی سوانح حیات اٹھا کر تو دیکھیں، آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے تو دیکھیں۔ ان کا ابتدائی دور مدارس کی زینت بنا، ان کا ابتدائی دور استادوں کی صحبت میں گزرا، ان کا ابتدائی دور شریعت کے پیروی میں گزرا، ان کا ابتدائی دور ان ساتھیوں میں گزرا کہ جنہوں نے اپنی اپنی پوری زندگی اللہ کی راہ میں وقف کر دی۔
یہاں تک کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بزرگ، آپ کے پاس اگر کوئی طریقت کا سبق لینے آتا، آپ پہلے اسی ظاہری تربیت کو مکمل کرتے، یہ نہیں کہ آپ ڈائریکٹ اس کو بولتے کہ بھائی جاؤ فلاں اتنا چلا کر لو، اتنے دن کر لو، اتنا یہ کر لو، اتنا وہ کر لو، اور آ جاؤ مستند پہ بیٹھ جاؤ۔ شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو 7-7 سال 8-8 سال لگ جایا کرتے تھے۔ شریعت صرف سمجھنے کا نام نہیں ہے، شریعت صرف سننے کا نام نہیں ہے، شریعت بیسیکلی اپنانے کا نام ہے، اس پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے۔ وہ احکام جو تمہارے رب نے تم کو تعلیم کی ہے، کس لیے؟ تاکہ تم اہدنا الصراط المستقیم کا سفر شروع کرو۔ یاد رکھنا، اگر بغیر شریعت کے تم اس راستے پر چلتے ہو تو تمہارا شیخ تمہارا ساتھی نہیں، بلکہ شیطان تمہارا شیخ بن کر تمہارا ساتھی بن جاتا ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو گویا یہ میرا شیخ ہے۔ قرآن کی بالکل اسی آیت کی طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو شخص ہماری یاد سے تغافل برتتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، اور جب وہ ہمارے پاس آتا ہے، ہمارا اپنا نامہ اعمال دیکھتا ہے، تو پھر وہ شیطان سے کہتا ہے کہ تو میرا بدترین ساتھی نکلا، کاش تیرا اور میرا فاصلہ مشرق اور مغرب کا ہوتا۔ یہ قرآن کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا۔ یعنی کہ روحانیت کی دنیا کو اگر دیکھا جائے، طریقت کی دنیا کو اگر دیکھا جائے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر ناممکن، نامکمل ہے۔ جس طرح آپ روحانیت کو توجہ سے سنتے ہو، جس طرح آپ عملیات کی دنیا کو توجہ سے سنتے ہو، کاش آپ شریعت کے مسائل کو توجہ سے سن لو۔ 1 سال کی محنت اور آپ کی 40 دن کی محنت برابر ہوگی۔ جو شخص شریعت چھوڑ کر طریقت پہ چلا وہ ہلاک ہو گیا۔ لیکن ہم نے کیا سوچا ہوا ہے یار، مولوی، اب مولوی ہمیں روحانیت سکھائیں گے، اب مولوی ہمیں دین سکھائیں گے، تو بھائی مولوی کا اور کام ہی کیا ہے؟ مولوی کو کبھی بھی برا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ رب کی ایک صفت ہے، مولا، جس سے مولوی نکلا ہے، جس سے مولانا بنا ہے، کہ تم اس مولوی کو نہیں کہہ رہے، تم اس صفت کو کہہ رہے ہو۔ کہ تم ایک بات یاد رکھنا کہ جو شخص اس کے دوستوں سے بغض رکھتا ہے، اس کے دوستوں سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ رب العزت خود اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اور جس کو تمہارے رب نے مولانا کہا، جس کو تمہارے رب نے مولوی کہا، اب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی مولوی بیٹھا ہوتا ہے ہم بولتے ہیں یہ ہمیں کیا روحانیت سکھائے گا؟ جبکہ وہ تمہاری بیس اس طرح بنا دے گا کہ اگر تم طریقت کے راستے پہ قدم رکھو، اور اس طریقت کے راستے میں اگر تمہارا شیخ تمہارا ساتھ دنیاوی معاملات میں چھوڑ بھی جاتا ہے، اس کی آنکھ بھی بند ہو جاتی ہے، تو تب بھی تم گمراہ نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اس بیس شریعت کو لے کے چل رہے ہو، اور جب تم اس بیس شریعت کو لے کے چلو گے، اگر تمہارا شیخ اس دنیا سے وصال بھی کر گیا تو وہ پھر اسی راستے کی نسبت سے پھر وہ مرنے کے بعد بھی آپ کی تربیت کو مکمل کرتا ہے۔ لیکن وہ راستہ کیا ہے؟ اب کیا غسل کے معاملات ہمیں پتہ ہیں کہ غسل کس طریقے پہ کیا جاتا ہے؟ غسل جنابت کسے کہتے ہیں؟ غسل توبہ کسے کہتے ہیں؟ غسل حاجت کسے کہتے ہیں؟ نظر کا غسل کسے کہتے ہیں؟ شریعت کا غسل کسے کہتے ہیں؟ طریقت کا غسل کسے کہتے ہیں؟ حقیقت کا غسل کسے کہتے ہیں؟ معرفت کا غسل کسے کہتے ہیں؟ وحدانیت کا غسل کسے کہتے ہیں؟ جب تک تم شریعت کے غسل نہیں سیکھو گے، سمجھو گے، تم طریقت کے غسل کیسے کرو گے؟
طریقت کے غسل سے کیا مراد ہے تمہارا؟ جب تک تم شریعت کے غسل کو نہ سمجھو گے، جب تک تم شریعت کے کلمے کو نہیں سمجھو گے، تم طریقت کے کلمے کو کیسے پڑھو گے؟ جب تک تم شریعت کو نہیں سمجھو گے تم کسی رستے کو نہیں سمجھ سکتے۔ خالی بال بڑھا لینے سے ولایت نہیں مل جاتی، بڑے بڑے تاج لگانے سے ولایت نہیں مل جاتی، بڑے بڑے جبے اور ہاتھوں میں بڑی بڑی تسبیحیں لینے سے آپ کوئی بڑے پیر صاحب نہیں بن جاتے۔ میں نے ایسے فقیروں کو بھی دیکھا ہے، ایسے کامیاب لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کے تن پہ آدھے کپڑے ہوتے ہیں لیکن ان کا من رب کی یاد سے محور رہتا ہے۔ دیکھو سالک کے اوپر ایک وقت ایک ایسا آتا ہے کہ ایک کیفیت اس کے اوپر ایسی آتی ہے کہ جب وہ اپنے یار کے محور میں اس طرح گم ہوتا ہے کہ اس پہ دیوانگی سی طاری ہونے لگتی ہے۔ پھر جب یہ کیفیت بنائی نہیں جاتی، یہ کیفیت خود ہوتی ہے۔ جب یہ کیفیت خود ہوتی ہے تو جو شخص سالک ہوتا ہے پھر وہ حالت جب مجذوب میں جاتا ہے پھر اس کو دنیاوی معاملات کا، دنیاوی اعتبار کا کوئی احساس نہیں ہوتا، کیونکہ شریعت آپ کے ظاہر پہ ہے، شریعت آپ کے عقل پر ہے، شریعت آپ کے بالغ ہونے پر ہے، اس کے احکام۔ جبکہ ایک چھوٹا بچہ ہے، اگر وہ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو فتویٰ دو گے کیا؟ بالکل نہیں۔ اسی طریقے ایک پاگل شخص ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ گندا رہتا ہے، وہ میلا رہتا ہے، آپ کو کیا اس کو فتویٰ دو گے کفر کا؟ ایک دیوانہ ہے، ایک مجنون ہے، ایک پاگل ہے، اس پہ کیا دو گے آپ؟ اگر تمہیں کھانا کھانا یاد رہتا ہے، اگر تمہیں بھوک لگتی ہے، تمہیں پانی پینا یاد رہتا ہے، اگر تم اپنے ماں باپ کے ناموں کو جانتے ہو، اگر تم اپنے بہن بھائیوں کے نام کو جانتے ہو، تو یاد رکھو پھر شریعت کا کوئی بھی رنگ تمہارے ہاتھ سے چھٹنا نہ چاہیے۔ اگر تمہیں کھانے کا احساس نہیں ہوتا اس رستے پر، اگر تمہیں نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کون بیٹھا ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ تم کس محور میں گم ہو گئے ہو، تو پھر تمہارا راستہ آگے سے شروع ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اب تو ہم مجذوب ہو گئے ہیں، اب تو ہم شریعت کی منزل سے آگے کی طرف نکل گئے ہیں، تو اب ہم بے کریں نہ کریں برابر ہے۔ ایک ہوتا ہے گمراہ، ایک ہوتا ہے گمراہ گر۔ تم گمراہ ہو نا کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے گا، لیکن اگر تم گمراہ گر ہو گئے تو تمہیں وہ بھی ہدایت نہیں دے گا اس وقت تک جب تک تمہارے ساتھ جتنے لوگ گمراہ ہوئے ہیں وہ سب ہدایت پہ نہ آ جائیں، وہ توبہ نہ کر لیں۔ یہ پروگرام شریعت کے رنگ علماء کے سنگ کرنے کا مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں کو سمجھانا ہے، سکھانا ہے، بتانا ہے۔ آپ اپنے تمام مسائل شیئر کر سکتے ہیں، اپنے نماز کے مسائل، اپنے تسبیحات کے مسائل، اپنے روزے کے مسائل، اپنے پڑھائی کے مسائل، اپنے عملیات کے مسائل، اپنے روز مرہ کے مسائل، شادی کے مسائل، طلاق کے مسائل، اولاد کے مسائل، آپ سب کچھ جان سکو گے۔ تو یہ ٹرانسمیشن ہماری ہر منگل کو پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 بجے سے 11 بجے تک لائیو میں اور میرے ساتھ اہل سنت و جماعت کے قابل محترم مفتی سید بابر شاہ گیلانی میرے ساتھ ہوں گے کہ جن سے آپ شریعت کے متعلق، دنیاوی امور کے متعلق اور اپنے وہ معاملات کہ جس میں آپ کے دوست احباب، بہن بھائی، گھر والے پریشان ہوں، کہ جس متعلق آپ کو کچھ رہنمائی چاہیے ہو، تو وہ میرے ساتھ ہیں۔ تو اب مجھے اجازت
دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔